السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج درس کا آغاز سورہ النساء کی آیت 44 سے ہوگا۔ یوم یود الذین 43 آیتیں جو ختم کر دی ہے، اس پہ باتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وإن كنتم مرضى وعلى سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اس کا ترجمہ جو تفسیر صغیر میں درج ہے وہ یہ ہے: اے ایماندارو، جب تم اپنے حواس میں نہ ہو نماز کے قریب نہ جاؤ، اس وقت تک کہ جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو، بریکٹ میں نہ لکھا ہوا ہے، سمجھنے لگو، اور نہ ہی جنبی ہونے کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ جب تک نہا نہ لو، سوائے اس کے کہ تم راستے پر چل رہے ہو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو اور تم جنبی ہو تو تیمم کر لیا کرو، یا تم میں سے کوئی جائے ضرور سے آیا ہو اور تم کو پانی نہ ملے اور تم عورتوں سے صحبت کر چکے ہو، یعنی جنبی ہو، اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو، یعنی تیمم کرو، پھر تم مٹی والے ہاتھوں کو اپنے منہوں اور ہاتھوں پر ملو۔ یہ مٹی والے ہاتھوں کو بریکٹ میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ یقیناً بہت معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ سورہ النساء آیت 44۔ یہ جو ترجمہ ہے تفسیری، اس ترجمے کو سن کر بھی شاید کچھ ایسے دوست جن کو قرآن کریم کے ترجمے سے پوری واقفیت نہیں یا ان مسائل سے زیادہ واقفیت نہیں ہے، نہ سمجھ سکے ہوں۔ اس لیے سب سے پہلے تو میں زبانی تشریحی طور پر اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ وانتم سکارا، ایسی حالت میں کہ تم مدہوش سے ہو۔ نماز کے قریب نہ جاؤ کی آیت کو بعض لوگ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں حکم ہے کہ نماز کے قریب بھی نہ پھٹکو، لیکن شرط یہ ہے وانتم سکارا۔ اس سکارا کی بحث میں شاید آگے اس میں مفسرین بھی اس بحث میں پڑھیں، مجھے علم نہیں ابھی، مگر ایک بات قابل توجہ ہے کہ لفظ سکارا سے مراد شراب یا نشہ پی کر پیدا ہونے والی مدہوشی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ سمجھی جائے تو یوں لگے گا کہ اس آیت کے بعد شراب حرام ہوئی اور پھر یہ حصہ منسوخ ہو گیا، اس لیے ہرگز اس غلطی میں مبتلا نہ ہوں کہ سکارا سے مراد شراب پینا اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مدہوشی ہے۔ سکارا ہر اس حالت کو کہتے ہیں جس میں انسان نیند کے غلبے کی وجہ سے یا کسی اور خیال کے غلبے کی وجہ سے کسی فکر میں مبتلا ہو کر اپنے ہوش و حواس میں کو پوری طرح اپنے قابو میں نہ رکھ سکے اور بار بار ذہن دوسری طرف منتقل ہوتا ہو۔ اسی طرح بعض دفعہ بعض ذہنی بیماریوں کے نتیجے میں بھی سکارا کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس صورت میں نماز فرض نہیں رہتی۔ بس
یہ جو وضاحت ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَى، یہ ہر انسانی حالت پر اطلاق پاتی ہے جس میں ذہنی قوت کچھ مبہم سی ہو چکی ہو، جو بات کر رہا ہو اس پر پورا دھیان نہ ہو سکے اور کچھ سے کچھ کہہ دے۔ یہ جو صورت ہے اس میں آگے پھر تفصیلی طور پر جب غور کریں تو بعض الجھنیں دکھائی دیں گی۔ مثلا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیماری کے آخری ایام میں جب بار بار بے ہوشی کا سامنا کرنا پڑا، بے ہوشی کے دورے ہوئے، تو جب بھی آپ آنکھ کھولتے تھے تو وضو کے لیے کہتے تھے اور پھر نماز شروع کر دیتے تھے۔ تو وہ بے ہوشی جو کلیتاً انسان کو اس بات کا اہل نہ چھوڑے کہ وہ نماز پڑھ سکے، اس بے ہوشی کے دوران کی جو کیفیت ہے اس کو سکارا نہیں کہیں گے۔ وہ بیماری کی ایسی بے ہوشی ہے جس کے بعد جب ہوش آتا ہے تو پورا ہوش آتا ہے، اور یہ بات نہ سمجھنے کے نتیجے میں بعض ایسی غلط بحثیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیماری کے متعلق شروع ہو گئیں کہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ آپ نے جو کچھ فرمایا، وصیت فرمائی یا نصیحت فرمائی، تو یہ کہہ دیا گیا کہ تو بے ہوشی کی باتیں ہیں، ان کو سنجیدگی سے نہ لو۔ تو یہ جو ساری بحثیں اٹھی ہیں یہ غلط مفہوم سمجھ کر، سکارا کا غلط مفہوم سمجھ کر اس کو غلط موقع پر چسپاں کیا گیا اور اس کے نتیجے میں الجھنیں پیدا ہوئیں۔ بس سکارا سے مراد انسان کی بیماری کی وہ حالت جس میں انسان بار بار بے ہوش ہو یا سو جائے اچانک، وہ سکارا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، اس وقت تو اس کی حالت مرفوع القلم کی سی ہوتی ہے۔ ہاں جب اس کو ہوش آئے اور پھر وہ بات کر سکے تو وہ سکارا نہیں ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب افاقہ ہوتا تھا تو پوری ہوش میں ہوتے تھے، اور پھر فرماتے تھے کہ لاؤ وضو کرنے کے لیے پانی لاؤ، یا میرا جسم بہت تپ رہا تھا تو اس پر پانی الٹاؤ، اور پھر نماز شروع کرنے کے بعد بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، یعنی نماز کا غلط مفہوم سوچنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ جب تک نماز پڑھی ہوش میں پڑھی، جب ہوش جواب دے گئے یعنی بے ہوشی طاری ہو گئی، اس وقت نماز پڑھ ہی نہیں رہے، اس لیے یہ حکم کہ انتم سکارا وہاں اطلاق ہی نہیں پاتا۔ بین ہی یہی شکل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کی آخری گھڑیوں پر پوری اترتی ہے۔ آپ کو بہت کمزور کر دینے والے اسحال کی شکایت ہوئی، لیکن فجر کا وقت تھا، جب بھی اسحال سے فارغ ہوتے اور صفائی ہوتی تو آپ تیمم کے لیے کوئی چیز منگواتے، تیمم کرتے، نماز شروع کرتے، اور اس حالت میں پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی، پھر آنکھ کھلتی، یا پھر اسحال کی تکلیف ہوتی تو اور کمزوری بڑھ جاتی، مگر آخر دم تک بین ہی اس حالت میں آپ نے جان دی ہے کہ بار بار نماز کے لیے تیاری کرتے اور نماز کی حالت میں ہی بے ہوشی ہو جاتی۔ بس وہ دشمن جو گند بکتا ہے حضرت السلام کے آخری لمحات کے متعلق، وہ اس نے خدا کو جان دینی ہے، وہ لازماً اس بات میں پوچھا جائے گا۔ لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس حالت کا نام سکارا نہیں ہے، ورنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی نماز کی بار بار تیاری نہیں کرتے، جب تک ہوش تھی پوری ہوش تھی۔ ایسی حالت میں بعض بیماریوں میں اچانک انسان کا ذہن ڈوبتا ہے اور بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اس کو سکارا نہیں کہتے۔ سکارا حالت وہ ہے کہ جب انسان کسی صدمے سے مدہوش سا ہو جائے، مثلا یا اتنا جگراتا ہو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو کیا کچھ اور رہا ہے، سوچیں کہیں اور پھر رہی ہیں، اور اس کو پوری طرح اپنے خیالات پر عبور نہیں ہے۔ ایسی صورت میں جب تک ہوش سلامت نہ ہو جائے، واپس نہ لوٹ آئے اپنی اصلی حالت کو، اس وقت تک نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔
بس بہتر ہے کہ انسان فوری طور پر کچھ دیر آرام کر لے، نیند کے ذریعے اپنی مدہوشی کو دور کرے، یا نہا کر یا پانی کی چھینٹیں دے کر، اور بے ہوشی کو دور کرنے کا یہ ذریعہ تو معروف ہے، معلوم ہے کہ اگر نہا لیا جائے اور یا ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں دیے جائیں تو سوتے کو بھی ہوش آ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ لفظ ہے سکارا جس کی تشریح ضروری تھی۔ آگے فرمایا حتیٰ تعلموا ما تقولون، سکارا کے برعکس یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا نشہ اتر جائے، یہ فرمایا حتیٰ تعلمون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو تم کیا کہہ رہے ہو۔ ہر وہ حالت جس میں انسان کو یہ نہ پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں وہ سکارا ہے۔ جب اسے پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں وہ سکارا کی حالت نہیں ہے۔ ایک یہ حالت ہے جس میں لا تقربو کا حکم ہے، نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ تعلموا ما تقولون، اور اس پہ عطف ہو کر ولا جنبا الا عابر سبیل الا عابر سبیل، نہ ہی اس حالت میں کہ جب انسان جنب ہو۔ جنب کا ایک ترجمہ وہاں کیا گیا تھا پہلے، اس میں اجنبی ہونا، باہر کا ہونا، بیرونی ہونا، یہ چیزیں باتیں تھیں۔ یہاں جنوباً بالکل اور معنی رکھتا ہے۔ جنوباً اس حالت کو کہتے ہیں جب انسان عائلی میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے، اور یہ تعلقات جب آغاز ہی پکڑ جائیں تو اس حالت کو جنوبی حالت کہتے ہیں۔ یعنی ضروری نہیں کہ انسان مرد اور عورت دونوں ان تعلقات سے اس کے آخری نقطہ عروج تک پہنچیں، بلکہ ان کا آغاز ہی جنوبی بنا دیتا ہے۔ بس اس صورت میں غسل واجب ہے۔ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ نئی نسلوں کو، بہتوں کو ان مسائل کا علم نہیں ہے، اور لازماً ہمیں تفصیل سے سمجھانے چاہیے۔ بس سوتے میں اگر ایسی حالت طاری ہو جائے کسی خواب کے ذریعے کہ جب انسان کے کپڑے گندے ہو جائیں، بستر گندا ہو جائے، یا اگر بظاہر گندا نہ بھی ہو تو علامتیں ایسی ہوں قطعی طور پر، تو اس صورت میں پھر بھی نہانا واجب ہو جائے گا۔ بس ہر وہ حالت جو میاں بیوی کے تعلق سے مشابہ ہو یا ویسی ہی صورت پیدا کر دے اس کو جنوبی حالت کہتے ہیں۔ بس احتلام وغیرہ کی بعض لوگوں کو بیماریاں ہوتی ہیں، بہت سے دوائیوں کے لیے تو اکثر نوجوان لکھتے رہتے ہیں، وہ بیماریوں کے نتیجے میں بھی ان کو لازماً نہانا ہوگا۔ یہ ویسی بیماری نہیں ہے جس سے وہ مرفوع القلم کہلائیں۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، بعض بیچارے تو تین تین دفعہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کا نہانا ضروری ہے۔ حتیٰ تغتسلوا، یہ انجام کار اس استثناء کا ذکر ہے کہ جنوبی ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، مگر جب نہا لو تو پھر ضرور جاؤ۔ پھر مستقل اسی حالت میں بیٹھے رہنے کی اجازت نہیں ہے، نماز سے پہلے لازم ہے کہ نہاؤ۔ دوسرا ہے الا عابری سبیل، سوائے اس کے کہ تم سفر کی حالت میں ہو۔ عابری سبیل کے مضمون پر ایک تو یہ ذہن میں عابری سبیل کے محاورے سے ایک تو یہ ذہن میں تصور ابھرتا ہے کہ انسان مسافر تو ہے لیکن ہوٹلوں میں بھی ٹھہر سکتا ہے، وہاں ٹوائلٹس بہترین ہیں، غسل کے انتظامات موجود ہیں، تو کوئی یہ کہ میں عابری سبیل ہوں اس لیے وہ اجازت ہے، یہ ہرگز مراد نہیں ہے۔ عابری سبیل سے مراد سفر کی ایسی حالت ہے کہ نماز سے پہلے ٹھہرنے اور غسل کرنے کا موقع میسر نہ آ سکے، اور اگر پانی ہو بھی تو رستہ چلتے نہانے کا موقع نہ مل سکے۔ اس لیے بعض معاملات میں، بعض صورتوں میں اس میں کچھ نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا رستے میں بعض دفعہ یہ
انگلستان یورپ وغیرہ میں پیٹرول اسٹیشنوں پر پانی کی صورتیں مہیا ہوتی ہیں، لیکن اگر بالفرض فرض محال ہی صحیح لیکن ہے تو صحیح، ایک آدمی کو نیند کی حالت میں کچھ ہو جائے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ پیٹرول اسٹیشن میں دروازے بند کر کے تو وہاں نہانا شروع کر دے، وہ آبری سبیلین کی ہی حالت ہے۔ ایسی صورت میں اس کے امکانی رعایتی معنی سے استفادہ کیا جا سکتا ہے میرے نزدیک، مگر کوئی نہ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، بے شک جو چاہے کرے، لیکن باقی مسافروں کا خیال رکھے۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں، مگر جن بڑے پیٹرول اسٹیشنوں میں پوری نہانے کی شاورز وغیرہ کی صورتیں مہیا ہوتی ہیں، وہاں یہ بہانہ نہیں کام آئے گا کہ میں آبری سبیل ہوں، سوائے اس کے کہ جو وقت کی کمی اور سفر کے اپنے تقاضے ایسے ہیں جو رستے میں لمبا عرصہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ایسی صورت میں اگر نماز کا وقت ہے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو آبری سبیل کا تو یہ قصہ ہے۔ پھر فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، پس اور اگر تم مریض ہو، نہا سکتے ہی نہیں، خطرہ ہے کہ اس سے بیماری بڑھ جائے گی، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، جیسے پہلے آبری سبیل کا ذکر گزرا تھا، اور جا احد منکم من الغائط، یا اب یہ جنوبی والی بحث سے ہٹ کر عمومی بحث شروع ہو گئی ہے پانی کے استعمال اور اس سے انسان کے جسم کو پاک کرنے کی۔ آبری سبیل اور جنوبی کی حالت کا جس میں نہانے کا مسئلہ بیان ہوا ہے وہ مضمون ختم ہوا، اب ایک عمومی مضمون شروع ہو گیا ہے۔ وہ یہ ہے اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی سفر کی حالت میں فارغ ہوا ہے قضاء حاجت سے، یا ایسی حالت میں کہ تم عورتوں سے تعلقات قائم کرو لیکن پانی ہو ہی نہ، موجود ہی نہ ہو پانی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، غسل کے متبادل اور وضو کے متبادل دونوں باتوں کا ذکر آ گیا ہے ابھی یہاں، اس لیے محض غسل والی آیت اس سارے مضمون پر اطلاق نہیں پا رہی، بلکہ غسل والی مضمون کو الگ ساتھ بیان کر دیا ہے۔ باقی ساری صورتحال بدنی صفائی سے تعلق رکھتی ہے جو نماز سے پہلے ضروری ہے، بس عبادت ہے جس کے لیے بدنی پاکی کا ذکر ہے، اور اس سلسلے میں غسل کب واجب ہوتا ہے، کس حد تک ضروری، کس حد تک تیمم اس کا فائدہ دے دے گا، اور وضو اگر نہ کیا جا سکے ظاہری طور پر تو پھر تیمم کی اجازت ہے۔ یہ ہے سارا مضمون جس آیت کریمہ میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اب تیمم کا طریق یہ بیان فرمایا ہے، فَامْسَحُوا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی کا تیمم میں نے ارادہ کرو، نیت باندھو۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، پس اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرو، مسح کہتے ہیں ٹو پاس ہینڈ، یوں گزار دینا، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ نہانے کے لیے اگر تیمم کیا جائے تو بھی سارے بدن پر ہاتھ ملنا ضروری نہیں ہے، اور تیمم چاہے غسل کا ہو یا وضو کا متبادل ہو، دونوں صورتوں میں تیمم یہی ہے، اور اس میں باقی حرکتیں پوری کرنا، سر کے اوپر یوں مسح کرنا، یہ سب چیزیں نہ وضو میں ضروری ہیں، وضو کے تیمم میں ضروری ہے، نہ نہانے کے تیمم میں ضروری ہے۔ اب ان اللہ کان عفوا غفورا، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ آخری جو ٹکڑا ہے آیت کا، کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی عفو فرمانے والا ہے، یعنی درگزر فرمانے والا تمہاری کمزوریوں سے، اور غفورا، اور بہت بخشنے والا ہے، اس لیے توہمات میں اور ترددوں میں مبتلا نہ ہو جانا، یہ مراد ہے۔
جب خدا نے آسانیاں دے دی ہیں تو ان سے استفادہ کرو۔ یہ جو توہمات ہیں یہ انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ بعض لوگ وضو میں بھی جب وہم میں مبتلا ہوں تو کہتے ہیں کہ وہم کا شیطان ہے جو بار بار کہتے ہیں یہاں سے بھیگ نہیں سکا تو پھر پانی دوبارہ لگاتا ہے، وہ جگہ رہ گئی، بالوں میں بار بار انگلیاں پھیرے گا، کوئی نیچے زیادہ کہیں خشک نہ رہ گیا ہو۔ یہ عمومی احتیاط کے طور پر تو ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے کہ جب وضو کرو تو یہ احتیاط کر لیا کرو کہ کوہنیاں پوری بھیگ گئی ہیں اور ٹخنوں تک پورے پاؤں دھوئے گئے ہیں، مگر توہمات کی اجازت نہیں دی آپ نے۔ وہموں میں مبتلا ہو کر وہ انسان اپنی کوہنیاں بار بار دھوتا ہی رہے اور ٹخنوں سے فارغ نہ ہو، یہ ہرگز اسلامی شریعت کا منشا نہیں ہے۔ اور یہ مضمون ان اللہ کان عفوا غفورا میں بھی بیان ہوا کہ حد سے زیادہ ظاہری سختیاں کرنے کی ضرورت نہیں، مفہوم کو سمجھو، جس حد تک توفیق ہے اس پر عمل کرو، دیانتداری اور نیک نیتی سے اس پر عمل کرنا بہت کافی ہے۔ آگے توہمات میں بڑھ کر سنکی ہو جانا یا میراقی بن جانا، اس کی قرآن کریم تعلیم نہیں دیتا۔ تیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم میں اب ایک عمومی بحث باقی رہ جاتی ہے کہ صعیدا طیبا سے تو مراد پاک مٹی ہے، تو اگر پاک مٹی مہیا نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ مٹی پاک ہے کہ نہیں ہے، ایک یہ بھی بحث بڑھ جاتی ہے جو لوگوں کو وہموں میں مبتلا رکھتی ہے۔ تو مٹی بالعموم سوائے اس کے کہ اس کے گندا ہونے کا علم ہو، یعنی آپ کے سامنے کسی نے اور تھوکا ہے یا اور کوئی گند کر گیا ہے تو وہ علم ہے کہ گندی چیز ہے، ورنہ مٹی اپنی حالت میں پاک کہلاتی ہے۔ تو صعیداً طیباً میں طیباً کی شرط اس لیے نہیں ہے کہ تم ڈھونڈتے پھرو کہ مٹی پاک ہے کہ نہیں، تلاش کرو، وجوہات معلوم کرو۔ یہ مراد ہے کہ مٹی جو ناپاک نہ ہو، جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ یہ گندی ہے، ایسی مٹی سے تم وہ تیمم کرو۔ اور اگر مٹی مہیا نہ ہو تو پھر کیا کرو؟ پھر جو بھی سرفیس مہیا ہے، یہاں تک کہ اگر اڑتی ہوئی مٹی دیواروں پر لگی ہوئی ہے تو اس پر ہاتھ مارنا بھی بہت کافی ہے، کیونکہ مٹی بظاہر راز کچھ صفائی نہیں پیدا کرتی، نہ ان سب جگہوں کو مٹی سے رگڑنے کا حکم ہے جن میں وضو صفائی پیدا کرتا ہے۔ تو مٹی صفائی پیدا کرنے کی نیت سے نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات مٹی صفائی دور کر دیتی ہے۔ دھلا ہوا آدمی مٹی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، بس یہاں محض یاد دہانی کا کام دیتی ہے کہ تم وضو کو بھول نہ جانا، یہ سمجھنا کہ ایک مجبوری اور بے اختیاری کی حالت ہے، میں وضو کر نہیں سکتا تو کیا کروں؟ تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی یاد دہانی کے لیے تمہیں تیمم کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ اتنی ہی کافی ہے یاد دہانی، جس طرح کہ میں نے بیان کیا ہے۔ اور یہی فقہاء کا اکثر مسلک ہے کہ عام مٹی، مثلا یہ جگہ جس پہ مٹی نہیں بھی نظر آ رہی، اگر مٹی والی جگہ نظر آئے نسبتاً تو اس پہ ہاتھ مار لو، اور اگر نہیں تو پھر جو بھی سرفیس ہے اس پر ہاتھ مارنا تیمم کا قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اب اس عمومی گفتگو کے بعد جو میں سمجھتا ہوں کہ کئی قسم کی روزمرہ کی ضرورتوں میں آپ کے کام آئے گی، اب اس کی علمی بحثوں میں داخل ہوتا ہوں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے ہمارے لیے کھانا تیار کروایا، ہمیں اس پر بلایا، یہ لفظی ترجمہ کر دیا گیا ہے، کھانے کے لیے بلایا مراد ہے، اور ہمیں شراب پلائی، شراب نے ہمارے حواس پر قبضہ کر لیا اور نماز کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے مجھے امام بنا دیا، میں نے سورہ الکافرون کو یوں پڑھا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون۔
زاں بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتیٰ تعلموا ما تقولون۔ اب یہ جو روایت اسی قسم کی روایتوں میں سے ہے، اگرچہ جامع ترمذی سے لی گئی ہے، جن کا مضمون ہی ان روایتوں کو بے اعتبار دکھاتا ہے، کیونکہ اس سے متضاد روایتیں یہ بھی موجود ہیں کہ حضرت حمزہ نماز پڑھا رہے تھے اور اس حالت میں انہوں نے غلط آیتیں پڑھیں، تو اس لیے یہ حکم نازل ہوا۔ اس لیے شراب کے ساتھ لفظ سکر کو باندھنے کے نتیجے میں یہ مضمون اٹھا ہے، اور جو تشریح میں نے عمومی کی ہے اس کے نتیجے میں سکر کو شراب کہہ کر اس کے ساتھ باندھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اس لیے یہ وہی بات ہے کہ بے وجہ وہ شان نزول تلاش کرتے کرتے اور کئی مصیبتیں چھیڑ بیٹھتے ہیں علماء۔ اب یہ بحثیں اٹھ جائیں گی کہ شراب کب تک جائز تھی، اور پھر صرف شراب کے لیے اگر تھا تو وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یعنی مراد یہ ہے کہ یہ اس دور تک یہ آیت چلے گی جب تک شراب جائز ہے، نماز کی اجازت ہے۔ سمجھیں آپ؟ اس اگر شان نزول کو مانا جائے تو مراد یہ ہے کہ ایسے واقعات ہوئے اور اس کے باوجود شراب کی اجازت جاری رہی اور نماز سے توبہ کرنے کا حکم ملا۔ شراب سے نہ کرنا، نماز سے کر لینا۔ اس کے برعکس جو حضرت حمزہ والی روایت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس وجہ سے شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، کیونکہ آپ نے غلط کچھ پڑھ دیا تھا، اس کے نتیجے میں حرمت کا نزول ہوا کہ شراب حرام ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ زیادہ قرین عقل بات ہے، بس یہ جو تضادات ہیں شان نزول کے، یہ بتا رہے ہیں کہ محض کتاب پر نظر نہ کرو، کس کتاب میں کیا روایت ہے۔ جو بنیادی قرآن کے اصول ہیں ان سے ہٹتے ہوئے یا تضادات دکھاتے ہوئے جو باتیں آئیں گی وہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ بس قرآن کریم میں نہ کوئی ناسخ ہے نہ کوئی منسوخ ہے۔ اگر عبادت کے مقابل پر کوئی حالت ایسی ہے جسے انسان خود طاری کرتا ہے تو خود طاری کرنے والی حالت کے خلاف تو فتویٰ ہوگا، مگر یہ فتویٰ نہیں ہو سکتا کہ تم پیتے رہو اور نمازیں چھوڑ دیا کرو، کیونکہ اس روایت کو اگر مانا جائے تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ بس وانتم سکارا پینے کی طرف اشارہ کرنے والا مضمون ہی نہیں، مدہوشی کی ایک عمومی حالت ہے جس کے نتیجے میں یہ باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے استثنائی کہ بعض لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی شراب پیتے ہیں، اور سکارا کا لفظ اگر ترجمہ وہ کیا جائے کہ مدہوش ہو تو پھر ان کے لیے تو یہ تاکید ہو سکتی ہے کہ تم نافرمانی کرتے ہوئے شراب پیتے ہو، اس کی سزا تمہیں ملے گی، لیکن اس نافرمانی کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو، ورنہ دوہرے گناہ کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ یہ آخری امکانی صورت ہے جو اس حوالے سے بیان کی جا سکتی ہے، اور شان نزول کی بحثیں جو ہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ان میں پڑھ کر انسان اور بہت سی الجھنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب یہ کس زمانے کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ہمارے لیے کھانا تیار کروایا وغیرہ، یہ بھی تحقیق طلب بات ہے۔ یہ اس قسم کی روایتیں ہیں جس سے روشنی جیسے لوگ فائدے اٹھاتے ہیں۔ یعنی نماز میں یہ کہہ دیا کہ ہم، مطلب اس کا پتہ کیا بنتا تھا، وہ یہ ہے جو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مدہوش ہو گئے ہوں کہ مدہوشی کی حالت میں خدا یاد نہیں رہا، قرآن یاد نہیں رہا، اور بالکل قرآن کے برعکس معنی بیان کرنے لگ گئے، جو شرک ہے۔ یہ روایت جو حضرت علی کی طرف منسوب ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتی ہے کہ پھر میں نے یہ پڑھا، لا اعبد ما تعبدون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دے اے کفار میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جو تم کرتے ہو۔
وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اور ہم عبادت کریں گے اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی شرک کا اصرار ہے کہ شرک پر اصرار کہ ہم ضرور اس کی عبادت کریں گے جو تم کرتے ہو. یہ فقرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرنا کہ مدہوشی ایسی چڑھ گئی کہ یہ فکرے کہہ دیے تو کسی طرح قابل قبول نہیں ہے. اور پھر آیت بھی وہ چنی، سورت بھی وہ چنی جو توحید کے پیغام میں ایک بہت بلند مقام رکھنے والی صورت ہے اور کفار کی ہر امید پہ پانی پھیر دیتی ہے. اس لیے یہ گڑبڑ والی باتیں ہیں. باقی مولوی مانے یا نہ مانے، میں تو کبھی بھی نہیں مانوں گا یہ بات. وجہ میں نے بیان کر دی ہے، تضادات ہیں، اس قسم کی چیزیں محض لو قصے بنا دیے گئے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور بنیادی دلیل وہی ہے کہ یہ ماننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ نے ایسے موقع پر شراب کو جاری رکھا اور نمازوں سے چھٹی دلوا دی کہ کوئی بات نہیں، شراب میں پیتے رہو، ہاں نماز نہ پڑھا کرو، پھر احتیاط کیا کرو. اور امام سیوطی صاحب کی بھی ایک روایت اس میں ہے، اسباب نزول السیوطی. کہتے ہیں حضرت اصلہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا اور حضور کی سواری پر کجاوا رکھا کرتا تھا. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے اصلہ اٹھ کر کجاوا رکھ دو. میں نے عرض کیا میں جنبی ہوں. حضور خاموش ہو گئے اور آپ کے پاس حضرت جبرائیل آیت السعید لے کر آئے. تب حضور نے فرمایا، اے اصلہ اٹھو اور تیمم کرو. حضور نے مجھے تیمم کر کے دکھایا. ایک دفعہ ہاتھ مارنے کے بعد چہرے پر مسح کیا اور دوسری دفعہ مارنے کے بعد دونوں ہاتھوں پر کونی تک مسح کیا. اس پر اٹھا، تیمم کیا اور حضور کی سواری کے لیے کجاوا کر دیا. اب یہ بات کتنی حیرت انگیز ہے. اس کے اندر ان کو کچھ حکم دکھائی نہیں دے رہا علماء کو کہ سواری کے لیے وضو جائز ہے، ضروری ہے. گویا کہ سواری کا کجاوا کسنے کے لیے وضو ضروری ہو گیا، تسلیم ہو گیا. اور پھر وہاں پانی عام حالت ہے، وہاں پانی نہیں تھا. اگر وضو ضروری تھا تو پانی کا حکم کیوں نہیں دیا کہ وضو کر لو؟ اور وضو کی کیا ضرورت تھی؟ نہلانا ضروری تھا. پھر اس لیے یہ سارے قصے بعد میں من گھڑت قصے بنا کر شان نزول بنائے پھرتے ہیں. یعنی شان نزول کی گستاخی ہے یہ. اچھا، اب وہ حدیث، اس حدیث کے ساتھ پڑھیں. حضرت علی کی روایت یہ کہ اس حالت میں نازل ہوئی. یہ کہتے ہیں اس حالت میں نازل ہوئی کہ گھوڑے کے اوپر یا اونٹوں کے اوپر کجاوے چڑھاتے وقت، اونٹوں کی بات ہوگی، کجاوا رکھتے وقت پہلے اگر جنبی ہو تو تیمم کر لیا کرو. اور یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں کہ کچھ انصار کے گھروں کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے. وہ جنبی ہو جایا کرتے تھے، ان کے پاس پانی نہ ہوتا تھا، وہ پانی دینا چاہتے تھے اور پانی تک جانے کے لیے ان کے پاس مسجد کے علاوہ اور کوئی گزرگاہ نہیں تھی. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ولا جنوب اللہ، عابری سبیل. تو حد ہوتی ہے. کچھ تو تردد علماء غور کریں کہ یہ کیا باتیں بیان کر رہے ہیں، اور لکھتے چلے جاتے ہیں، مانتے چلے جاتے ہیں. یہ مصیبت یہ ہے. لکھنا تو عابری سبیل ہی ہے مگر ماننا تو جائز نہیں ہے اس میں. آگے پھر شان نزول یہ شاید یا اور ہے، اور مانے اور حدیث غالباً دیکھتے ہیں. ہاں، شان نزول. حضرت ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر پر تھے. یہ روایت صحیح بخاری کی ہے. ہم بیضاء یا ذات الجیش نامی مقام پر پہنچے تو میرا ایک ہار گر پڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈھونڈنے کے لیے ٹھہر جانے کا پروگرام بنایا. حضور کے ساتھی بھی ٹھہر گئے، ان کے ساتھ کوئی پانی نہ تھا. لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، کہنے لگے کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ حضرت عائشہ نے کیا کیا؟ حضور اور لوگوں کو ٹھہرنے پر مجبور کر دیا اور ان کے پاس پانی تک نہیں.
حضرت ابوبکر میرے پاس آئے، اس وقت حضور میری ران پر اپنا سر رکھے سو رہے تھے۔ مجھے فرمانے لگے تو نے رسول اللہ اور دوسرے لوگوں کو ایسی حالت میں روک دیا ہے کہ ان کے پاس پانی تک نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت ابوبکر نے مجھے خوب ڈانٹا اور خدا جانے کیا کیا سنائی، اور میرے پہلو میں ہاتھ سے کچوکے بھی مارتے رہے۔ چونکہ حضور کا سر میری ران پر تھا، اس وجہ سے میں نے کوئی حرکت نہ کی۔ اب یہ بات اگرچہ بخاری کی حدیث ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اس لیے قابل قبول نہیں کہ آپ کی نیند بہت ہی ہلکی تھی۔ ہلکے سے شور سے، معمولی سے پتوں کی سرسراہٹ سے بھی آپ کی آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ اور ابو بکر سے بھی یہ قابل قبول نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں اور کچوکے مار رہے ہیں ساتھ۔ کیسی لغو بات ہے۔ اور یہ مصیبت ہے کہ نہ بخاری نام آ گیا، وہاں بخار چڑھ جاتا ہے علماء۔ اب تو جو مرضی بیان ہو جائے ضرور ہم نے ماننا ہے۔ عقل کی بات ہے، بعض وجود ہیں جو اپنے اوپر الزامات کی حفاظت کے لیے اپنی ذات ہی میں کافی ہیں۔ چاند سے کے اوپر نہ سورج کے متعلق کہہ دیا جائے کہ ہم نے وہاں سے اندھیرے اترتے دیکھے ہیں اور راوی بڑا پکا ہے، تو کون مانے گا اس بات کو؟ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مقام اور مرتبہ ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو حالت ہوا کرتی تھی، اس حالت کو سوچیں، اور وہ اس بات پر جبکہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، کیسے یہ حرکت کر سکتے ہیں؟ تمہارا ہار کیوں گوایا؟ جیسے جان کے گرایا ہو، اور پانی نہیں تھا تمہیں ہار گرانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ اور فیصلہ دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حجیں مارنا جو ہیں وہ حضرت عائشہ کو ماری جا رہی ہیں ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹے میں، بالکل ناقابل قبول ہے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی میں اس حدیث کو قبول نہیں کر سکتا، بخاری میں ہو یا کسی اور جگہ ہو، جس کا مضمون خود اپنے خلاف گواہی دے رہا ہو، اسے قبول کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ سکرن السکر المفردات امام راغب میں ہے کہ اس حالت کا نام ہے جب کسی آدمی اور اس کی عقل کے درمیان روک پیدا ہو جائے۔ یہ امام راغب نے دیکھیں کیسی عمدہ تشریح فرمائی ہے۔ شراب کے لیے خاص نہیں، شراب پر بھی اطلاق پا سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے، آج کل کے استثنائی حالات میں یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے، مگر فرماتے ہیں اس حالت کا نام ہے جب کسی آدمی اور اس کی عقل کے درمیان روک پیدا ہو جائے۔ یہ لفظ اکثر شراب کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، اکثر، لیکن لازماً نہیں۔ جیسا کہ اب دیکھیں کیسی عمدہ حضرت امام راغب کا طریق استنباط کا کیسا عمدہ ہے، بغیر کسی اور لغت کے قرآن کریم ہی کی دوسری آیات سے آپ اس مضمون کو کھول دیتے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا وَمِنْهُ سَكَرَاتُ الْمَوْتِ، قرآن کریم نے موت کی سکرات کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ موت کی سکرات میں کون سا نشہ ہوتا ہے انسان کو؟ وہ شراب پی کے تو مدہوش نہیں ہوتا، لیکن موت انسان کے شعور اور اس کے ذہنی حالات یا عذاب پر اس کے کنٹرول کے رستے میں حائل ہو جایا کرتی ہے بعض اوقات۔ اس کو سکرات الموت کہتے ہیں۔ جب وہ مرفوع القلم ہو جاتا ہے، جو باتیں کرتا ہے اس بارے میں اس کو کسی قسم کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ پھر اقرب الموارد میں ہے سکرت ابصارنا، آنکھوں سے نظر نہ آنا کے لیے بھی لفظ سکرت ابصارنا استعمال ہوتا ہے، جو آنکھیں دھندلا جائیں اور کچھ دکھائی نہ دے۔ السکر کل ما یسکر، ہر وہ چیز جو مدہوش کرے، ضروری نہیں کہ شراب یا نشہ ہو، کوئی چیز بھی جو مدہوش کر دے اور ذہن اور اس کے انسانی قوا کے درمیان حائل ہو جائے، وہ سکر کہلائے گی۔ سکارا لسان العرب میں لکھا ہے، ہوش مند کی ضد کو سکارا کہتے ہیں۔
جو ہوش مند ہے اور جو ہوش مند نہیں. بس جو ہوش مند نہیں اس کے لیے ہوش مند کے مقابلے پر لفظ سکارا استعمال ہوتا ہے. لسان العرب میں لکھا ہے، بعض نے کہا ہے یہاں صرف نیند کا غلبہ مراد ہے، گویا فرمایا اونگ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، جب بار بار تمہیں نیند ایسی آئے کہ تمہیں پتہ نہ ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. رجل سکر کثیر السکر، جو ہمیشہ مدہوش رہنے والا الکوہلک ہو اس کو بھی رجل سکر کہا جاتا ہے. جم سکر سکارا، السکر الخمر نفسها. سکر شراب بین ہی شراب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح السکر الغضب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی انسان ایسا غضبناک ہو کہ اسے ہوش نہ رہے وہ کیا کہہ رہا ہے. بعض لوگ غصے کی حالت میں اول پھول بکتے ہیں اور کچھ نہیں پتہ ہوتا وہ کیا کہہ رہے ہیں. بس ایسا غصہ جو دماغ کو معوف کر دے، اس حالت میں بھی نماز نہ پڑھو، یہ بھی مضمون اس سے بنے گا. لسان العرب میں عابری سبیل کی بحث یوں اٹھائی گئی ہے، عابر سبیل اور عبار و سبیل کہلائیں گے. راستے کو عبور کرنا یعنی راستہ طے کرنا، یہ عبر السبیلہ کے کا لفظی ترجمہ ہے. اور ساتھ ہی وہ تفسیری حوالہ بھی دے دیتے ہیں لسان العرب والے کہ عبر السبیل کا مطلب دراصل تو مسافر کرنا ہے، مگر راستہ طے کرنا کے لحاظ سے بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ مسجد میں کوئی کام ہو تو وہاں سے گزرنے کو بھی عبر السبیل کہیں گے. لیکن یہ جیسا کہ ظاہر ہے بالکل قابل قبول نہیں ہے بات. اور پھر ساتھ تیزی سے باہر نکلنے کا مضمون شامل کر لیا ساتھ. کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ جب مسجد میں داخل ہو تو پھر تیزی سے باہر نکلا ہے. حالانکہ یہ کہاں لکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگر تیمم کر لیا تو پھر تیزی کی بحث ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر نماز بھی پڑھ سکتا ہے. تو مسجد میں داخل تیمم ہو کے داخل ہو جائے تیمم کر کے، تو پھر تیزی سے باہر نکلنے کا کیا مطلب؟ پھر نمازیں پڑھے. ابر آخر الموارد ابر الوادی والنہر قطعہ وجازہ من ابرہ، نہر یا وادی کا پار کرنا، یعنی سین کے پار کرنے کے لیے عابر سبیل کا لفظ بحث زیادتی ہے. ویسے لفظاً اگر غور دیکھا جائے تو عابر کا مطلب ہے کسی چیز کے بارے میں گہرا غور کرنے والا، لفظی ترجمہ. شاید مگر عبور کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر پوری طرح حاوی ہو جانا. اور کراس کرنے کے معنوں میں بھی عبارہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کیوں جی امام صاحب؟ ہاں. لامس کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس میں ابن عباس کہتے ہیں کہ اللمس واللماس والملامست ہو، اس میں ایک کنایا ازدواجی تعلقات کی طرف ہے. ویسے لمس کا مطلب ہے چھونا. یہ مراد نہیں کہ عورت کو چھوتے ہی نہانا فرض ہو جائے گا. مراد یہ ہے کہ اگر ایک نہایت ہی اعلیٰ نفیس انداز میں یہ بیان فرمایا گیا ہے عورتوں کو چھو، مراد یہ ہے کہ تمہارے تعلقات قائم ہو جائیں. حضرت امام راضی نے تیمم کی ماہیت اور معانی سے متعلق جو سیر کبیر میں جو بیان فرمایا ہے جلد 10 میں، وہ یہ ہے. تیمم کے لغوی معنی قصد کے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا تھا نیت کرنا ہوتا ہے اصل میں.
اممتہ و تیممتہ اے قصدتہ، میں نے اس کا قصد کیا، یہ اس کا معنی ہے میں نے جو کہا جائے اممتہ و تیممتہ، تو ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ میں نے اس چیز کا قصد کیا۔ زجاج کہتے ہیں سعید زمین کے اوپر والی تہہ کو کہتے ہیں، خواہ وہاں مٹی یا کوئی اور چیز ہو۔ زجاج جو عربی لغت کے ایک چوٹی کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں سعید سے مراد لازماً مٹی نہیں بلکہ سطح زمین ہے، اور اس کے اوپر اگر مٹی نہ بھی ہو، گھاس پھوس ہو، کوئی چیز بھی ہو جو سطح پر ہے، تو اس کو سعید کہتے ہیں۔ سعیدن جرزہ قرآن کریم میں لفظ استعمال ہوتا ہے چٹیل میدان، اس پہ کچھ نہ ہوگا ہو، تو سعید صرف زمین کی سطح کا نام ہے حضرت زجاج کے نزدیک، اور شرط نہیں ہے کہ اس پر مٹی ہو، اس لیے اس پر ہاتھ مارنا بہت کافی ہے۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، اگر ہم ایک چٹان فرض کر لیں جس پر کوئی مٹی نہ ہو، تو ایسی صورت میں تیمم کرنے والے کا اس پر اپنا ہاتھ مارنا اور مسح کرنا کافی ہے۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ تیمم کے لیے اس مٹی کا ہونا لازمی ہے جو ہاتھ کے ساتھ لگ جائے۔ اب یہ اختلافات ہیں فقہا کے۔ امام ابو حنیفہ نے اس آیت کے ظاہری معنوں سے دلیل لی ہے اور کہا ہے تیمم کو معنی قصد یعنی ارادے کے ہیں، اور سعید زمین کے نسبتاً ابھرے ہوئے حصے کو کہتے ہیں۔ بس آیت تیمم سعیداً طیباً کا مطلب یہ ہوا زمین کا قصد کرو، بس یہی کافی ہے، یعنی اپنی نیت میں یہ داخل کرو کہ مٹی ہو تو ظاہری طور پر زمین کی سطح ہو، تو یہی تمہاری نیت ہی کافی ہے، اور وہ سطح بہنے ہی مٹی کی ابری ہوئی شکل ہو یا نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اصل میں تیمم میں جو نیت کا مضمون ہے میرے نزدیک وہ پانی یاد دلانے والی نیت ہے، اور تیمم سعیداً بس پانی نہ ہو تو یہ نیت رکھو کہ پانی کے متبادل کے طور پر میں یہ حرکت کر رہا ہوں، اور اصل پانی ہی ہے، یہ صفائی کا کام نہیں دے گی چیز۔ بھولنا نہیں کہ اصل مقصد صفائی ہے، اور وہ تیمم میں اگر پانی کی نیت شامل رہے اور یہ یقین رہے کہ اصل مضمون پانی سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر انسان صفائی والے پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے نزدیک تیمم کا اختیار، لفظ تیمم کا اختیار پانی کو ہمیشہ یاد رکھنے کی نصیحت سے تعلق رکھتا ہے۔ لفظاً پانی نہیں آئے گا، لفظاً ترجمہ ہوگا تم سعید کی نیت کر لو، پانی نہیں ہے تو سعید کی نیت کر لو، اور سعید کے معنی بیان کر دیے گئے ہیں۔ جہاں تک اون کی حالت کا تعلق ہے اس سلسلے میں یعنی سکر سے مراد اون کی حالت ہے، صحیح بخاری کتاب الوضو اور باب الوضو میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے دوران نماز اونگ آ جائے اور وہ سو جائے، جسے دوران نماز اونگ آ جائے وہ سو جائے یہاں تک کہ اس کی نیند پوری ہو جائے۔ بس جو سکر کا مضمون ہے یہ اس سے بھی خوب کھل گیا کہ دوران نماز بار بار اونگ آتی رہے اور کچھ پتہ نہ لگے کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو اس سے نماز سے بہتر ہے کہ نماز وقتی طور پر چھوڑ کر پہلے اپنی نیند پوری کر لے، ورنہ خطرہ ہے کہ ذہنی طور پر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ موٹر چلاتے وقت بھی تو انسان یہی کرتا ہے، جب غلبہ کا ہو جائے نیند کا تو ایک طرف کھڑی کر کے کچھ سو جاتا ہے، اسی حالت میں سفر جاری رکھنا تو اس کے لیے ہلاکت خیز ہوگا۔ تو صرف اتنا معنی ہے کہ جب نیند اتنی غالب ہو کہ جھاڑ کے الگ نہ کی جا سکے پھر بہتر ہے کہ سو جاؤ، اور جب ہوش آئے تو پھر نماز پڑھو۔
پھر آپ نے وضاحت فرمائی، جب تم میں سے کوئی اونگ کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہو تو وہ نہیں جانتا کہ استغفار کر رہا ہے یا اپنے تئیں گالیاں دے رہا ہے، اس بیچارے کو کیا پتا وہ کیا کر رہا ہے۔ اونگ، سستی یا مدہوشی میں نماز ادا کرنا از قسم نفاق ہے۔ یہ شیعہ تفسیر علامہ الفیض کاشانی سے لی گئی ہے۔ اس کو تفسیر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، تفسیر الصافی میں یہ مضمون اچھا بیان کیا گیا ہے کہ سکارا کے مفہوم میں یہ ساری باتیں داخل ہیں۔ اونگ، سستی، مدہوشی، ان حالتوں میں نماز پڑھنا وہ کہتے ہیں نفاق ہے۔ نفاق کا لفظ غالباً انہوں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ نفاق میں دوگلی حالت پائی جاتی ہے، تم کیا کچھ اور رہے ہو، مقصد کچھ اور ہے، یہ بھی ایک نفاق کی حالت ہے۔ یہاں ایک شیعہ تفسیر سے حضرت امام جعفر صادق کا ایسا حوالہ ہے جو بہت ہی پرمعرف ہے اور لازماً اس معنی سے ہمیں اتفاق کرنا ہوگا۔ یعنی یہاں شیعہ تفسیر میں آپ کو ایک بات میں بتا دوں، جہاں جہاں بھی میں نے تنقید کی ہے وہ تنقید ہمیشہ ایسے حصوں سے تعلق رکھتی ہے جہاں یہ سنی عقائد کے خلاف بہت زیادہ غلو سے کام لیتے ہوئے ہر صورت میں اپنے عقائد کو سچا کر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں روایتوں کا حال بگڑ جاتا ہے، وہاں تفسیر کا رنگ بدل جاتا ہے سارا۔ لیکن جہاں ان باتوں سے الگ جو اختلافی مسائل ہیں ان کو چھیڑے بغیر ان کی تفاسیر میں خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ائمہ کے وہ حوالے ملتے ہیں جس میں کسی بنانے والے کی بدنیتی کا کوئی دخل نہیں ہوا کرتا، کیونکہ دخل تب ہوتا ہے جب تعصبات انسان کو مجبور کریں، اور وہ تمام مضامین جو تعصبات سے ہٹ کر الگ ہیں ان میں بسا اوقات آپ کو کسی قسم کے بھی کوئی مصنوعی بناوٹی چیزیں دکھائی نہیں دیں گی۔ بس اس پہلو سے جب آپ شیعہ تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو بسا اوقات سنی تفاسیر سے ان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، بہت بہت اعلیٰ، بڑے بڑے اعلیٰ نکات آپ کو وہاں دکھائی دیتے ہیں۔ تو شیعہ سنی اختلاف سے ہٹ کر جو بھی ائمہ کے اقوال درج ہیں ان پہ آپ غور کر کے دیکھیں، ان میں روحانی پاکیزگی اور صفائی بالکل صاف دکھائی دیتی ہے۔ بس وہ لازماً دل قبول کرتا ہے کہ انہوں نے ہی کہے ہوں گے۔ میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں اختلافی بحث کوئی نہیں، دیکھیں کتنی صاف بات نکلی ہے۔ بس اختلافی بحث کے نتیجے میں یہ نہ خیال کر لیں کہ شیعہ تفاسیر خصوصاً وہ جو ائمہ کی طرف منسوب ہوئی ہیں وہ کلیتاً نعوذ باللہ رد کرنے کے لائق ہیں۔ میں نے موازنہ کر کے دیکھا ہے، میرے نزدیک عام سنی علماء کی تفاسیر سے تفسیر قرآن میں ان کا مرتبہ بسا اوقات بلند دکھائی دیتا ہے، کیونکہ یہ ائمہ ظاہر ہے کہ پاک لوگ تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا پاک اثر خصوصاً ان لوگوں پر جنہوں نے روحانی طور پر بھی آپ کی ابنیت کا حق ادا کیا، ان پر لازماً ہونا تھا۔ بس جو ان کی طرف غلط باتیں منسوب ہیں وہ لوگوں کا ظلم ہے، ان کا قصور نہیں ہے۔ یہاں جو روایت ہے یہ اسی قسم کی ہے جو میں نئی قسم بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے اس آیت کے معنی پوچھے تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے نیند کی غفلت، اور مطلب یہ ہے کہ جب تم پر ایسی نیند غالب ہو کہ تم رکوع، سجود اور تکبیر میں جو کچھ کہو اس کا مطلب نہ سمجھو تو اس وقت نماز نہ پڑھو۔ اور جیسا کہ عوام الناس کا گمان ہے کہ اس سے مراد شراب کا نشہ ہے، یہ غلط ہے۔ اب بتائیں حضرت علی والی روایت کی حیثیت پھر کیا رہ جائے گی؟ وہ یہ اس کا انکار کر رہے ہیں خود حضرت امام جعفر صادق
کہتے ہیں وہ غلط ہے، اس کا نشے سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ امام سیوطی کہتے ہیں مرداء سے مراد چیچک زدہ یا زخمی ہیں۔ اب یہ ایک اور نیا معنی بن گیا کہ چیچک ہو تو وضو کرنا ہے، تیمم کرنا ورنہ نہیں۔ یا زخمی شخص ہے، کہتے ہیں یہ دو شرطیں اکٹھی کر دی امام سیوطی نے، کہتے ہیں چیچک کا مریض ہو یا زخمی ہو اور ساتھ جنبی بھی ہو، اور یہ خطرہ ہو کہ غسل کیا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، صرف وہ تیمم کرے۔ بہرحال انسانی فکر دیکھیں کہاں کہاں جا پہنچتا ہے، جولانیہ دکھاتا ہے۔ اب تو چیچک کہتے ہیں غائب ہی ہو گئی ہے دنیا سے، تیمم کو بھی لے بیٹھی ساتھ۔ بعضوں نے کہتے ہیں علامہ محمد ثناء اللہ صاحب پانی پتی، بعض نے اس کے یہ معنی کیے ہیں کہ نماز کی جگہوں یعنی مساجد کے قریب نہ جاؤ، مطلب ویسے نماز پڑھ لو بے شک، یعنی جنبی ہونے کی حالت میں مسجدوں کے قریب نہ جاؤ، پاس سے بھی نہ گزرو، لیکن بغیر ٹھہرے مسجد کے اندر سے گزر جاؤ۔ یہ کیسے ہو گیا؟ قریب بھی نہ جاؤ اور بغیر ٹھہرے تیزی سے مسجد کے اندر سے گزر جاؤ، یہ کتنا کس طرح ہو گیا مانے؟ اب یہ ہے تیمم کا طریق حدیث کی روشنی میں۔ حضرت سعید بن عبد الرحمن بن ابزی کے والد بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص، یہ لفظ ابزی ہی ہے یا کچھ اور تھا؟ ابزا ہے، ابزی نہیں۔ سعید بن عبد الرحمن بن ابزا کے والد بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں جنبی ہوں اور مجھے پانی میسر نہیں۔ عمار بن یاسر نے عمر بن خطاب سے کہا کہ آپ کو یاد نہیں کہ ہم دونوں ایک سفر پر تھے، آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی، جبکہ میں نے جنبی ہونے اور پانی کی عدم دستیابی کے باعث زمین پر لوٹ پوٹ ہونے کے بعد نماز پڑھی تھی۔ اول تو یہ جو ابتدا ہے اس کی بڑی حیرت انگیز ہے، یہ سفر کی حالت نہیں، مدینے میں ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے پانی میسر نہیں۔ اس کو کسی کنویں کا رستہ دکھا دیا ہوتا۔ لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں روایات کی بحث چل پڑے تو صرف ایک منطقی بحث، منطقی نہیں، ایک ٹیکنیکل بحث، تکنیکی بحث میں مبتلا ہو کر علماء بس وہیں تک بات کو رہنے دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہی نہیں۔ کہ کوئی ایسا راوی تو نہیں آیا جو جھوٹ بولتا ہو، کوئی ایسا راوی تو نہیں آیا جس کا کردار داغدار تھا، اور راوی سے راوی جڑتا چلا گیا کہ نہیں سند کا سلسلہ۔ اب اگر ایسا راوی آ گیا ہو جو سکارا ہو اپنی ذہنی حالت کی وجہ سے، تو بعض دفعہ اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایسی حالت میں بات سنیں کہ اس کی پوری ہوش سلامت نہ ہو، کچھ اور کی کچھ اور سن جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے عام روزمرہ کی زندگی میں ہے۔ یعنی سکارا سے مراد کوئی سخت حالت مراد نہیں ہے، انسان بعض دفعہ نیند کے جھونکے میں بات سنتا ہے، کچھ اور سمجھ لیتا ہے، جب اس سے پوچھا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کچھ اور سمجھا تھا۔ تو یہ روزمرہ کی جو انسانی فطرت ہے، یہ کوئی آج کی پیداوار تو نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے۔ بس راویوں پر اگر تان نہ بھی کیا جائے تب بھی ایسے احتمالات ہیں کہ انہوں نے بات کو سمجھا نہ ہو اور کچھ کا کچھ بنا دیا ہو۔ اس مضمون، اس نقطہ نگاہ سے ہمارے علماء نے بہت کم غور کیا اور درایت کی بنا پر روایت کو رد کرنے میں عموماً جرأت نہیں کرتے۔ درایت کہتے ہیں مضمون کا اندرونی
مضمون کی اندرونی معقولیت، اور روایت کہتے ہیں اس کی ظاہری سند کا سلسلہ اور اس کی چھان بین کی اس میں کوئی خرابی ہے کہ نہیں۔ اب یہ مضمون بخاری کی حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا آغاز ہی عجیب و غریب ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا، وہاں ایک اور بھی آدمی باس پکڑا تھا، یہ مدینے کی ٹھہری ہوئی حالت کا نقشہ ہے بالکل صاف، اور وہ کہتا ہے مجھے پانی نہیں مل رہا تو میں کیا کروں؟ اس کو غسل کی جگہ دکھانے کی بجائے تیمم کا طریق سمجھایا جا رہا ہے، اور پھر وہ بھی یاد کرا رہا ہے حضرت عمر کو ایک آدمی۔ یاد ہے آپ کو جب ایک دفعہ اس طرح ہوا تھا؟ جو ہونے والی بات ہے یہ اپنی جگہ درست ہے، اور میرا خیال ہے دوسری روایات سے بھی ثابت ہے کہ بعض صحابہ زمین پر لوٹ پوٹ کے، جس طرح بعض جانور مٹی میں اپنے آپ کو نہانے کے قائم مقام طور طریق پر مٹی میں لوٹتے پوٹتے ہیں، اس طرح وہ بیچارہ اس خیال سے کہ غسل نہیں کرنا تو کم سے کم مٹی ہر جگہ لگ تو جائے، اس نے لوٹنا پوٹنا شروع کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ طریق نہیں ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ایسی احادیث موجود ہیں، اس میں ہیں کہیں آگے، لیکن اگر میرا یہ تاثر غلط ہے تو ہو سکتا ہے اسی حدیث سے مطالعہ سے میں نے یہ تاثر قائم کیا ہو، مگر اتنا حصہ جو ہے تعلیم والا وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ کو یاد ہے کہ جنوبی ہونے اور پانی کی عدم دستیابی کے باعث زمین پر لوٹ پوٹ ہونے کے بعد نماز پڑھی تھی۔ ہاں وہی ہے یہ، اس امر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا تیرے لیے یہی کافی تھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنی ہتھیلیاں زمین پر ماریں، پھر ان میں پھونک ماری، پھر ان سے اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کو ملا۔ اب صاف پتہ چلا کہ مٹی ملنا مقصود نہیں ہے، محض تیمم ارادہ ہے، ہاتھ ماریں اور مٹی صاف کر لیں اور پھر اپنے چہرے کو ملا، یہ تیمم کر کے دکھایا۔ یہ حصہ تو بالکل قطعی ہے، طبی ہے۔ جو پہلا ہے یہ یاد کرانے والا، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیسے ہوا ہے۔ عمار بن یاسر نے حضرت عمر خطاب سے جو کہا انہوں نے خود نہ روایت کی اس بات کی، ہوگی ضرور، یہ روایت چننے کی بجائے وہ براہ راست روایت کو نہ بھیج دی جس میں حضرت عمار بن یاسر اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی، عن ابی رجاء قال حدثنا عمران بن حسین، کہ ابو رجاء سے روایت ہے کہ عمران بن حسین خزائی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو الگ تھلگ دیکھا اور اس نے دوسرے لوگوں کے ساتھ نماز ادا نہیں کی۔ آپ نے فرمایا اے فلاں شخص تجھے کس بات نے دوسرے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنے سے روکا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں جنبی ہوں اور مجھے پانی میسر نہیں۔ فرمایا تجھے مٹی کا استعمال کرنا چاہیے، یعنی اس سے تیمم کرو۔ اب یہ بھی پانی میسر نہیں کا لفظ یہاں بھی استعمال ہوا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ میں جب مسجد میں پہنچا ہوں، اس سے پہلے مجھے وقت نہیں ملا اور نہ پانی مل سکا کہ میں نہا کر پاک ہو کر پھر ہوتا، بس اس کیفیت میں نماز کھڑی ہوئی ہو اور انسان جنبی ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پانی میسر نہیں۔ یہ مراد نہیں کہ سارے شہر میں پانی کہیں نہیں ملتا۔ ایسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا اس کو ارشاد فرمایا اور تیمم کر کے دکھایا کہ یہ طریق ہے۔ نہیں تیمم کر کے نہیں دکھایا یہاں، فإنہ یکفی کا، بس تیرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ اس زمانے میں جہاں پانی کی قلت تھی، زیادہ بار بار رونما ہونے والی باتیں ہیں۔ اس زمانے میں نسبتاً کم رونما ہونے والی باتیں ہیں۔
مگر زمانے میں کے فرق نے اس آیت کے مضمون کو کالعدم کبھی بھی نہیں کیا۔ پہلے زمانوں میں یہ اکثر مواقع پیش آتے تھے، اس زمانے میں بھی پیش آتے ہیں مگر اکثر نہیں آتے، اور اگر پانی موجود بھی ہو تو کم سے کم وہ چیچک نہیں بلکہ بیماری تو ہے ہی نا، بیماری اس راستے میں روک پیدا ہو کر دیتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ تیمم جہاں تک ممکن ہو وضو کرنا چاہیے، اگر وضو ممکن نہ ہو تو پھر بے شک تیمم سے کام لیں۔ ایک روایت میں ہے، حضرت عمر بن عاص روایت کرتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل کے دوران ایک سرد رات کو مجھے احتلام ہو گیا اور مجھے ڈر پیدا ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ یعنی عرب میں جو صحرائی علاقے ہیں، غزوہ ذات السلاسل تو بہرحال بیرونی سفر تھا، صحرائی سفر تھا، وہاں بعض دفعہ اتنی سردی ہو جاتی ہے کہ -20 تک بھی درجہ حرارت پہنچ جاتا ہے، بلکہ بعض لوگوں کے نزدیک اس سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ بس صحرا کا جو وسط ہے اس میں یہ متضاد حالتیں ہوتی ہیں، گرمی بھی 140 تک پہنچ جاتی ہے اور سردی بھی -20 یا اس سے بھی نیچے۔ تو یہ جان کا خطرہ جو فرما رہے ہیں وہ یہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسے حالت میں تھے، سفر کی حالت میں، کہ وہاں رات کے وقت نہانا ممکن نہیں تھا۔ پس میں نے تیمم کیا اور اپنے ساتھیوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ انہوں نے اس بات کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، کیا تم نے جنبی حال ہونے کی حالت میں ہی اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی؟ تب میں نے حضور کو وجہ بتائی جو مجھے غسل میں مانی تھی۔ میں نے کہا، میں نے تو اللہ کا یہ فرمان سن رکھا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اے لوگو اپنے آپ کو قتل نہ کیا کرو، اپنے آپ کو خودکشیاں نہ کیا کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تم پر بہت رحیم ہے۔ ان میں کوئی ہلکا سا مزاح کا ایک جذبہ تھا جو بڑے ادب کے ساتھ آپ نے اس طرح پیش کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں میں جنبی حالت میں نماز پڑھائی، میں نے تو یہ حکم سن رکھا ہے۔ اس پر حضور اکرم ہنس پڑے اور کوئی اس سے تعارض نہیں فرمایا، اس کو نہ روکا نہیں، اس کو کہا نہیں غلط کیا ہے۔ صاف پتہ چلا کہ وہ شخص جو خود نماز پڑھنے کا اہل ہو وہ دوسروں کو بھی نماز پڑھا سکتا ہے، یہ مسئلہ ہے بنیادی۔ ایک دفعہ قادیان میں حضرت مسلم موعود بیمار تھے اور نماز پہ نہیں جا سکتے تھے اور نہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے تھے۔ اس وقت اتفاق سے چند بچے تھے جن میں بھی تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم تیمم کیا اور بیٹھے بیٹھے نماز کی امامت شروع کرائی اور ہمیں پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ارشاد فرمایا۔ اس پر مجھے یاد ہے، میں بعض دفعہ بہت ہی بے باکی تو نہیں کہہ سکتے مگر سوال رکتا نہیں تھا مجھ سے، میں نے کہہ دیا کہ آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کھڑے ہیں اور آپ نے تیمم کیا ہوا ہے اور ہم نے وضو کیا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا بغیر غصے کے کہ جس حالت میں ایک شخص کی نماز جائز ہے اس حالت میں اس کا امامت کرانا بھی جائز ہے۔ اور یہ بہت اہم نقطہ مجھے اس وقت سے یاد ہے جو میرے دل پہ نقش ہو گیا کہ وہاں پھر یہ باریک بحثیں نہیں اٹھتی کہ تم کس حالت میں ہو۔ اگر نماز تمہارے لیے جائز ہے اور باقی معاملات میں تم امامت کی اہلیت دوسروں سے زیادہ رکھتے ہو تو اس حالت میں تمہارا امام بننا نماز کی نوعیت پہ کوئی بھی منفی اثر نہیں ڈالے گا۔ یہی مضمون ہے جو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے، اس روایت سے۔ اگر نمازیں خراب کرنے والی بات ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ پھر وہ کونی نماز پڑھانے آگے آیا جو جنبی نہیں تھا اور جس کو غسل کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس استنباط پر آپ مسکرا دیے
کہ دلیل قرآن سے لایا ہے، اب میں اس کو کیا کہوں گا، اور نے انجوائے کیا، مسکرانے کا مطلب کہ لطف اٹھایا اس بات کا، تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، ورنہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم پیچھے ہٹتے، تم کمزور نمازی ہو، تم سے طاقتور نمازی موجود ہے۔ نماز پڑھانے کے لیے وضو اور تیمم کی بحث نہیں ہے، نماز پڑھانے کے لیے دوسری اہلیت ہے، قرآن کا علم زیادہ ہے، تقویٰ کے لحاظ سے معروف اور بڑا ہے، ظاہری بزرگی کے لحاظ سے وہ دوسروں کو برتری رکھتا ہے، تو پھر چاہے وہ تیمم کا نمازی ہو چاہے وضو کا نمازی ہو، اسے نماز پڑھانے کا حق رہے گا۔ زخمی آدمی کے متعلق بھی فرمایا گیا ہے کہ نہانے کی بجائے تیمم کر سکتا ہے، کیونکہ بیماری کے اندر ہی وہ بھی آ جاتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر پر تھے، ہم میں سے ایک شخص کو پتھر لگا اور اس کے سر کو زخمی کر دیا، پھر اسے احتلام ہو گیا، اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا تمہارے نزدیک مجھے تیمم کرنے کی اجازت ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے، تو پانی سے نہا سکتا ہے۔ اچھا، یہ عجیب و غریب بات ہے، پر اس نے غسل کیا اور مر گیا۔ مرنے پر ہنسی تو نہیں آنی چاہیے، مگر یہاں اس موقع پر اس طرح بیان ہوا ہے کہ کئی لوگ بے اختیار مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایسی روایتیں پتہ نہیں کیوں وہ اٹھا کے بھیج دیتے، ضرور بھجوانی تھی۔ بہرحال جو استنباط والا حصہ ہے وہ صرف اس حد تک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم ہوا تو آپ نے فرمایا اللہ ان کو ہلاک کرے، یعنی محاورہ ہے کہ ان پہ خدا کی مار، یہ کیا حرکت کر بیٹھے، انہوں نے تو اسے قتل کر دیا، جب یہ جانتے نہ تھے تو انہوں نے کیوں نہ پوچھ لیا، جب خود علم نہیں تھا اس مسئلے کا تو پوچھ لینا چاہیے تھا۔ اس کے لیے کافی تھا کہ تیمم کر لیتا اور کپڑے سے سر کو کپڑے سے باندھ لیتا۔ موسیٰ جو راوی ہے اس کو شک ہے کہ یاسر فرمایا یا یاسب، یعنی یاسر تو نچوڑنے کو کہتے ہیں، اور یاسب کہ پھر کیا معنی ہوں گے پھر اس تعلق میں؟ اس کا انہوں نے جو ترجمہ بھیجا ہے اس میں ان لفظوں کو بغیر ترجمے کے چھوڑ دیا ہے، اور اوپر جو نشان ڈالا ہے وہ آگے کیا نہیں ہوا، اس لیے چیک کریں کہ اس سے پھر کیا فرق پڑے گا۔ جو پہلی بات ہے جو ترجمے کی، وہ تو بالکل واضح ہے کہ یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تھا کہ آپ نے فرمایا، یہ فرمایا ہو، بالکل بعید نہیں کہ یہ فرمایا ہو کہ اس کے لیے کافی تھا کہ تیمم کر لیتا اور زخم کو کپڑے سے باندھ دیتا۔ اب زخم کو کپڑے سے باندھ دیتا سے دماغ میں یہ چلا جاتا ہے کہ پھر آپ نے نہانے کا فرمایا ہوگا، اور یہی فرق ہے جو الجھن جو غالباً راوی کو درپیش ہے کہ اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ پھر وہ نہا لیتا، اگر تیمم کی اجازت دی تو پھر نہانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، اس لیے ساری حدیثی میں الجھاؤ پیدا ہو گیا۔ یہ جو سوال ہے تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لی ہو تو پھر وضو کے بعد اسے دہرایا جائے یا نہ دہرایا جائے، اب یہ مسئلہ ہے جو ایک حدیث میں کھولا گیا ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ دو آدمی سفر پر نکلے،
نماز کا وقت آ گیا، ان کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی نہ تھا، بس ان دونوں نے پاک مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی، پھر نماز کے وقت کے دوران ہی انہیں پانی مل گیا۔ اس پر ان میں سے ایک نے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لی، جبکہ دوسرے آدمی نے ایسا نہ کیا۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس امر کا ذکر حضور سے انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے اس شخص سے جس نے دوبارہ نماز نہ پڑھی تھی فرمایا، تو نے سنت کی پیروی کی، تیری نماز کا اجر تجھے مل گیا۔ پھر اس شخص سے جس نے وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کی تھی فرمایا، تیرے لیے دوہرا اجر ہوگا۔ یہ مراد نہیں ہے کہ ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے، ہرگز یہ مراد نہیں لی جا سکتی۔ مطلب ہے تو نے سادگی میں کیا ہے کام، لا علمی میں کام کیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بھول پن کی وجہ سے تو نے 2 نمازیں پڑھ لی تو خدا تیرا اجر ضائع نہیں کرے گا، مگر سنت یہ نہیں ہے۔ اگر دوہرا اجر ملنا ہوتا تو پھر سنت یہ کیوں نہیں؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پہلے کو فرمایا کہ تو نے سنت کے مطابق عمل کیا ہے، ایسی صورتوں میں ہرگز ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ دوسرا اس پر پریشان ہو گیا ہوگا، ظاہر بات ہے کہ میں تو سنت سے خالی گیا، تو اس کو تسلی دی کہ تم نے بھول پن میں ایک بات کی ہے، بری بات تو نہیں کی، اچھی بات ہی ہے نا بالآخر، اس لیے ضرورت نہ بھی تھی، مگر لا علمی میں ایسا کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب سے محروم نہیں فرمائے گا۔ مختلف اشیاء کے ذریعے تیمم کی بحث میں تفسیر روح المعانی ہے، یہ کون سی ہے؟ روح المعانی علامہ آلوسی کی تفسیر ہے۔ اس میں درج ہے، تم زمین پر کسی پاک چیز کا قصد کرو، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سنگ سرما، اینٹ، مروہ سنگ مردار، یاقوت یا فیروزج، مرجان اور زمرد وغیرہ سے اگرچہ ان پر غبار نہ تیمم کر لیا کرو۔ اب خوب سوجی ہے ان کو، یہ نہیں کہ کوئی چیز مہیا ہو تو قیمتی پتھر ڈھونڈتے پھرو، مرجان نہ ملے تو پھر یاقوت لے لو، یاقوت نہ ملے تو اللہ ہی رحم کرے ان علماء پر۔ امام مالک نے حضرت امام ابو حنیفہ کی سیدھی سادی رائے یہ ہے کہ جو سطح میسر ہے گندی نہ ہو اس سے وضو جائز ہے۔ کہتے ہیں امام مالک نے ایک نئی بات یہ بیان فرمائی کہ اولوں سے بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زمین کی سطح اگر اولوں سے ڈھکی پڑی ہے تو اولے ہٹا کے کیچڑ میں ہاتھ مارنا ضروری نہیں ہے، اولوں پر ہی ہاتھ مار لو وہ بھی کافی ہے۔ تو یہ لطیف ہنسی کی بات نہیں، ان کی عقل اور فراست کا دال بات ہے کہ سیدھا سادہ مضمون ہے، اس کو خواہ الجھنوں میں مبتلا ہو کر اس کو بگاڑو نہ۔ تیمم نیت ہے، بس صاف ہاتھ مارو، پاک ہو، بس یہ شرط ہے، مٹی ہو یا نہ ہو یہ بحث نہیں ہے۔ لیکن اگر مٹی مہیا ہو تو پھر سعید کا پہلا معنی جو ہے اسی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں مجبوری کی باتیں ہیں، یعنی پھر توہمات میں مبتلا ہو کر مٹی کے بغیر یہ نہ سمجھو کہ میں تیمم کر ہی نہیں سکتا، بے شک نماز جائے ہاتھ سے۔ مراد یہ ہے کہ اگر مٹی میسر ہو تو کرو بے شک، اور عموماً تمام صلحاء اور علماء گزشتہ تمام بزرگوں کا یہی طریق ہے ہمیشہ سے، یعنی وہ فتویٰ دینے والے جو ہیں کہ اولوں پہ بھی کر لو، وہ بھی مٹی کو بہرحال اولیت دیتے تھے۔ اگر صاف مٹی میسر ہو تو پھر اولے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی مٹی کافی ہوگی اور وہی بہتر ہے۔ ایک تفسیر میں ہے، امام جعفر صادق
علیہ السلام کے سے منقول ہے کہ سعید کے معنی ہیں بلند مقام، اور طیب کے معنی ہیں ایسا موضع جس پر سے پانی بہہ جائے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار عالم کے ان احسانات کا ذکر فرمایا ہے جو اس امت مرحومہ کے حق میں مبذول فرمائے ہیں، اس کا ایک جز یہ ہے جعلت لی الارض مسجدا وترابها طہورا، میرے لیے کل زمین مسجد مقرر کی گئی اور اس کی مٹی پاک قرار دی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مطلق عرض کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طہور نہیں فرمایا بلکہ مٹی کو طاہر فرمایا۔ یہ ایک استدلال ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا وترابها طہورا، یہ استنباط وضو کے یا تیمم کے تعلق میں مضمون کو بہت دور کھینچ کے لے گیا ہے، لیکن جو اصل مضمون ذہن نشین رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسجد کو ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو استثنائی مراتب عطا فرمائے گئے ہیں ان میں ایک یہ بھی کہ اب تم نمازیں پڑھنے کے لیے اب لازماً کسی عمارت کے محتاج نہیں رہے، کھلے میدانوں میں جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آئے وہاں ہر زمین تمہارے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے جس سے اسلام کے عالمی ہونے پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ جو مذہبی عالمی ہو اور تمام جہانوں کے لیے ہو اس کے لیے اسی قسم کی تعلیم ہونی چاہیے، مگر جو زائد بات ہے وہ یہ ہے کہ وَتُرَابُهَا طَهُورًا میں واو حالیہ شمار ہونی چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ ہر جگہ ہے اس لیے گندی غلیظ جگہوں پر بھی تو نمازیں پڑھو، کیچڑوں میں بھی نمازیں پڑھو، جہاں لوگ گند کرتے پھرتے ہیں وہاں بھی تو نمازیں پڑھو۔ ایسی حالت میں مسجد بنا دیا گیا ہے وَتُرَابُهَا طَهُورًا، جبکہ اس کی تراب پاک ہے، یعنی وہ خاک جو اس پر پڑی ہوتی ہے زمین پر اگر وہ پاک ہو تو وہ مسجد ہے، اگر پاک نہ ہو تو مسجد نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات اگر تم ابھی ہے ہمارے پاس وقت ہے نا، اگر تم مریض ہو یا سفر پر یا پخانے وغیرہ سے ہو کر آؤ یا عورتوں سے مباشرت کرو اور پانی نہ ملے تو ان سب صورتوں میں پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ جن لوگوں کو ساری عمر میں تعلم و نصیب نہ ہو ان کی نماز ہی کیا ہے۔ یہ وہ آیت کا جو وہ حصہ ہے حتی تعلموا ما تقولون، اس مضمون کو حضرت مسیح علیہ السلام نے ان انسانوں پر پھیلا دیا ہے جو بظاہر سکارا نہیں کہلاتے مگر ہر نماز غفلت کی حالت میں پڑھتے ہیں، اور بہت ہی ایک اہم تنبیہ فرمائی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ فرمایا اس کے صرف ظاہری معنوں تک نہ رہو، کہتے ہیں جن لوگوں کو ساری عمر میں تعلم و نصیب نہ ہو ان کی نماز ہی کیا ہے، یعنی جو نماز پڑھتے وقت یہ ہوش ہی نہ کبھی حاصل کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کیا اس مضامین ہیں جو ان الفاظ کے ساتھ وابستہ ہیں، سمجھتے ہیں ان کی بیچاروں کی کیا نماز ہوئی۔ تو نماز سے روکنے والی بات نہیں مگر نماز میں رہتے ہوئے بھی نماز سے باہر ہونا، یہ مضمون آپ نے تعلموں سے نکالا ہے۔ ایک عورت کا ذکر کرتے ہیں کہ نماز پڑھا کرتی تھی، ایک دن اس نے پوچھا کہ درود میں جو صلی علی محمد آتا ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ خاوند نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول تھے۔ اس پر اس نے تعجب کیا اور کہا کہ ہائے ہے میں ساری عمر بیگانہ مرد کا نام لیتی رہی۔
یہ حالت ہو اگر جہالت کی، اور علماء جب ایک مسئلے کو اس طرح بنا دیتے ہیں کہ وہ ظاہری الفاظ پر زور دے دے کر اس کا اصل مفہوم بالکل دماغوں سے غائب ہو جاتا ہے. یہ اس کی مثال ہے کہ نماز میں بیگانہ مرد کا نام لینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ ہے علماء کا فتویٰ. اور اس عورت بیچاری کو کیا پتہ کہ کیا مضمون ہے اس کا. مراد یہ ہے کہ بری نیت کے ساتھ کسی غیر مرد کا تصور باندھو گے تو یہ جائز نہیں ہے نماز میں. اس پہ اس نے کہا کہ محمد نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ میں ساری عمر اپنی نماز ہی باطل کرتی رہی ہوں. غیر مرد، یہ مولوی کا فتویٰ جب دین پر حاوی کر دیا جائے تو یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں. ایک فقیہ گفتگو کے دوران بتا رہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو بعض دفعہ حضرت امام حسن یا امام حسین آپ کے اوپر کندھے پر سجدے کی حالت میں سوار ہو جاتے تھے، تو آپ ہاتھ سے پیار سے ان کو اٹھا کر ایک طرف رکھ کر پھر کھڑے ہو جاتے تھے. تو جو سننے والے سے شاگرد مولوی ان میں سے ایک نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ٹوٹ گئی پھر، کیونکہ تم لوگ تو ہمیں یہ مسئلہ بتاتے ہو کہ نماز میں اگر ایسی حرکت کرو جو نماز سے باہر کی حرکت ہے تو نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں. تو یہ جہالت کی باتیں ہیں. فقہ کے مضمون کو حد سے زیادہ مصنوعی حالت میں اختیار کر لینا اور اس کی روح سے غافل ہو جانا، یہ لوگوں کی عقلوں میں مار دیتی ہیں باتیں. فقہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے، اصل وہ ہیں. اس لیے اس سے یہ استنباط کرنا چاہیے تھا علماء کو کہ ہر حالت میں یہ منع نہیں ہے. بالارادہ تم ایسی حرکت نہ کرو خود کہ تم نماز سے باہر جاؤ. جہاں کوئی اور ایسی حرکت کر رہا ہے وہاں اس کو تکلیف پہنچائے بغیر اپنی نماز کو قائم کرنے کے لیے اگر تمہیں اس کو اتارنا پڑتا ہے تو یہ ہرگز شرعاً ناجائز نہیں ہے. یہ نتیجہ نکلتا ہے. تو اصل سے ہٹ کر بیرونی فتووں کو اصل پر چسپاں کرنا یہ بنیادی جہالت ہے جس میں بعض دفعہ فقہ پر غور کرنے والے مبتلا ہو جایا کرتے ہیں. لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف کا ایک سکارا کے مضمون کے متعلق ایسا فتویٰ بھی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے، یعنی وہ روایت اس طرح تو نہیں مگر بعض دفعہ اس زمانے میں لوگ شراب کی حالت میں، جو حضرت علی والی روایت ہے اس کا حوالہ نہیں دیا آپ نے، کیونکہ اس میں تو بہت گہرا نقص ہے کہ نماز کی حالت میں نعوذ باللہ من ذالک خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا جائے. اس کے حوالے کے بغیر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ نے شراب ابتدا میں، جبکہ ابھی شراب کی مناہی کا حکم نہیں آیا تھا، بعض صحابہ نے شراب پی ہوئی ہوتی تھی اور نماز پڑھ لیتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منع نہیں کیا جب تک یہ آیت کریمہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا نازل نہیں ہوئی. اس فرمان کے بعد مضمون جو کھل کر سامنے آتا ہے وہ یہ بنتا ہے پھر اب کہ شراب کی حرمت سے پہلے نماز کے دوران سکارا کی مناہی پہلے آئی ہے اور حرمت بعد میں آئی ہے. پہلے آیت سکارا نازل ہوئی ہے جس نے ذہنی طور پر مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کر دیا ہے کہ نماز اور سکر کی حالت اب اکٹھے نہیں رہ سکتے. پھر بعد میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک کسی نے نماز پڑھی اور سکر کا اثر تھا اور پھر وہ آیت نازل ہوئی.
یہ بات تو کھل جائے گی، لیکن اس میں مجھے اس پر ابھی ایک تردد ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر شکر کی حالت میں مناہی ہو گئی تھی تو پھر بعض صحابہ شکر کی حالت میں نماز پڑھتے، بلکہ پڑھاتے کیوں تھے؟ سمجھیں؟ اس لیے یہ جو حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو لازماً تسلیم ہے، لیکن یہ غالباً وہاں سے لیا گیا ہے جو ملفوظات ہیں۔ دیکھنا، یہ چیک کریں اس کو، کیونکہ جو اندرونی تضادات ہیں ان کو لازماً ہمیں دور کرنا ہوگا۔ وہ روایت کہ نماز اس لیے شراب اس لیے حرام ہوئی کہ کسی صحابی نے نماز کی حالت میں ایسی باتیں شروع کر دیں جو ناجائز تھیں، اس سے صاف پتہ چلا کہ سکارا ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھی۔ اگر اس سے پہلے یہ حرمت موجود تھی کہ سکارا ہوتے ہوئے نماز نہیں پڑھنی، تو پھر سکارا ہوتے ہوئے نماز کیوں پڑھی؟ یہ سوال ہے جس کا حل میں اس وقت آپ کے سامنے کوئی پیش نہیں کر سکتا، مجھے علم نہیں۔ اس لیے علماء کو کہیں کہ مزید تحقیق کریں اس بات پہ۔ بس ختم ہو گیا؟ ٹھیک ہے۔ باقی چھوٹی سی چند باتیں رہ گئی ہیں، وہ دیکھ لیں گے، کل اگر ضرور اسی کو پیش کر دیں گے، ورنہ نہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔